حدیث مبارکہ میں گمراہ لوگوں کی باتیں سننے بلکہ ان کے قریب جانے اور انہیں اپنے پاس آنے سے بھی روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخری زمانے میں دجال کذاب یعنی انتہائی دھوکے باز سخت جھوٹے لوگ ہوں گے کہ تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان لوگوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے کہ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کی دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیروکار ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ حدیث میں دجال کے پاس جانے سے گمراہ ہو جانے کا خدشہ بیان کیا گیا ہے، وہ صرف سب سے بڑے دجال کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ہر طرح کے دجال کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ چاہے انسانی روپ میں ہی کیوں نہ ہو، اور گمراہی کی طرف بلانے والے ہر فرد اسی زمرے میں داخل ہیں۔ آج کے پرنٹنگ، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی بات کرنے میں آزاد ہے، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے تو کوئی کھلے الفاظ میں اسلامی احکام کو قبائلی زمانے کی باتیں قرار دیتا ہے، کسی کو سود خوری جائز نظر آتی ہے تو کوئی بے پردگی کی تائید میں دلائل دے رہا ہے، کسی کو موسیقی میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی اور کسی کو گانے باجے کے بغیر دین خشک سا محسوس ہوتا ہے، کسی کو مذہبی وضاقتہ والے ایک آنکھ نہیں بھاتے تو کسی کو علماء کا شرعی احکام بتانا ہی زہر لگتا ہے، کسی کو داڑھی والے مشکوک اور غیر معتبر نظر آتے ہیں تو کوئی داڑھی رکھنے والے کو معاذ اللہ فاسقوں کی نشانی قرار دے رہا ہے، کوئی احادیث کو مذہبی داستان قرار دے کر کھلم کھلا انکار کر رہا ہے تو کوئی تھوڑا سا گھما پھرا کر احادیث کو صرف تاریخی ریکارڈ کہہ کر انکار حدیث کا مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دینی علوم سے محروم صرف اسکول کالج کی تعلیم رکھنے والے دعوت دے رہے ہیں کہ دین صرف ہم سے سیکھو، جبکہ اسکرین پر جلوہ نما ہونے والے دین کے الف بے نہ جاننے کے باوجود دین کے ہر معاملے میں رائے دینا اپنا حق سمجھتے ہیں، ایسی خواتین جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا سر کا بال نظر آ رہا تھا تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا، وہیں پر وہ عورتیں سر کو بغیر ڈھکے اور بغیر دوپٹے کے اور شیطان کی پیروکار مرد دین اسلام پہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ جن حضرات کی رائے حقیقت میں معتبر ہے یعنی علماء دین اور مفتیان شرع متین، ان کی رائے کو اکثر فضول کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ علماء دین کے بولنے پر ہی اعتراض ہے کہ مولوی ہمیں دین سکھانے والے کون ہوتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال کی غیبی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، عنقریب لوگوں پر ایسے ہی سال آئیں گے کہ جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور ربیضہ خوب بولے گا۔ عرض کی گئی ربیضہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کے اہم معاملات میں مداخلت کرنے والا حقیر اور کمینہ شخص۔ ایسے لوگوں کو روکنا اور سمجھانا دونوں بہت مشکل ہے، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، نہ ہی ان کی باتیں سنیں اور نہ ہی ان کی تحریریں پڑھیں، ورنہ یاد رکھیے کہ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے اور ایمان کے لٹیرے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے ایمان کی فکر نہ کی اور شیاطین کی پیروکار کی تحریر و تقریر پڑھنے سننے میں لگے رہے تو کہیں ہمارا قیمتی ترین اثاثہ یعنی ایمان نہ چھن جائے، لہٰذا عافیت و نجات اسی میں ہے کہ جناتی شیاطین سے زیادہ انسانی شیاطین سے خود کو دور رکھیں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔